بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البحث الاول فی کتاب اللہ۔ بھائی ہم یہ پڑھ کر آ گئے ہیں کہ کتاب اللہ دلائل شرعیہ 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس، اور پھر لفظ کی معنی پہ دلالت کی 5 قسم ہیں، باعتبار وضع کے، دوسرا باعتبار استعمال کے، اور تیسرا اور چوتھا باعتبار ظہور و خفا کے، اور 5واں باعتبار دلالت کے۔ تو آج لفظ کی دلالت باعتبار وضع کے اس کی 4 قسم ہیں: خاص، عام، مشترک اور معول۔ تو اب ابتدا اس کی کر رہے ہیں فصل فی الخاص والعام۔ یہ فصل ہے خاص اور عام کے بارے میں۔ اب خاص کی تعریف کر رہا ہے۔ لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على انفراد۔ خاص ایسا لفظ ہے جو مقرر کیا گیا ہے لمعنى معلوم، معنی معلوم کی معنی ہے صفت معلوم کے لیے، معنی کی معنی ہے صفت، او لمسمى معلوم یا ذات معلوم کے لیے، مسمن کی معنی ہے ذات معلوم کے لیے، علی انفراد، اس حالت میں کہ وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے۔ فصل فی الخاص والعام، یہ فصل ہے خاص اور عام کے بارے میں۔ فالخاص، خاص ایسا لفظ ہے وضع جو مقرر کیا گیا لمعنی معلوم، صفت معلوم کے لیے، او لمسمى معلوم یا ذات معلوم کی، علی انفراد، اس حالت میں کہ وہ اکیلا ہو۔ اب یہ صفت معلوم، صفت وہ چیز ہے جو خود بخود قائم نہیں ہوتی بلکہ کسی اور کی وجہ سے قائم ہوتی ہے، جیسے سفید، لال، بہادری، بزدلی، یہ صفتیں ہیں۔ جب تک کوئی اسے موصوف نہیں ملے گا یہ خود بخود قائم نہیں ہوتی۔ جیسے سفید، بھائی سفیدی تب ہوگی جو کوئی اسے چیز ملے گی، دیوار ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ اس طرح بہادری، بھائی زید بہادر ہے، اگر آپ زید کو نکال لیں تو بہادری آپ کو دکھنے میں آئے گی؟ نہیں آئے گی، تو یہ ہوگی صفت۔ اور مسمى معلوم جو خود قائم ہو، جیسے زید، عمر، بکر، دیوار، چھت وغیرہ ذالک، ٹھیک ہے، علی انفراد، اس حالت میں کہ وہ اکیلے پر دلالت کرے۔ اب فقولنا فی تخصیص الفرد، فی تخصیص الفرد، ہمارا کہنا کہ تخصیص الفرد کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب خاص کی 3 قسم بیان کر رہا ہے: فرد الخاص، نوع الخاص اور جنس الخاص۔ کہ قولنا، جیسے ہمارا قول فی تخصیص الفرد، خاص فرد الخاص، جیسے زید، بھائی زید ایک ذات مقرر پر، خاص آدمی پر ہے، تو یہ تخصیص الفرد ہوا۔ دوسرا فی تخصیص النوع، تو تخصیص النوع جیسے رجل، ٹھیک ہے۔ وفی تخصیص الجنس، جیسے انسان، ٹھیک ہے۔ بھائی یہاں پہ نوع اور جنس، یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ نوع اور جنس اصول فقہ والا ہے، یہ منطق والا نہیں ہے، کیونکہ مناطق حضرات بات کرتے ہیں حقیقت اور ماہیت پر، اور جبکہ اصول فقہ والے بات کرتے ہیں حقیقت ماہیت پر نہیں کرتے بلکہ اس کے احکام پر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب منطق میں جنس جو بولا جائے گا وہ بولا گا وہ کلی مقول علی کثیر من الافراد مختلفین بالحقائق، مختلفین بالحقائق، جبکہ اصول فقہ کی ہوگی جو تعریف ہوگی وہ ہوگی وہ کلی مقول علی کثیر من الافراد مختلفین بالاحکام یا مختلفین بالاغراض، ٹھیک ہے، وہ ہوگا مختلفین بالحقائق، یہ ہوگا مختلفین بالاغراض۔
اور نو کی تعریف مناطق جو کریں گے وہ کریں گے وہ کلی مقول علی کثیر من الافراد وهو متفقین بالحقائق. اور مناطق یہ جو ہمارے اصول فقہ والے کریں گے وہ کلی مقول علی کثیر من الافراد متفقین بالاغراض. ٹھیک ہے بھائی. تو اب جو انسان ہے، انسان منطقی کے نزدیک وہ نو ہے، اور جو ہمارے اصول فقہ والے اس کے نزدیک جنس ہے. بھائی مناطق جو ہیں انسان کی تعریف کرتے ہیں حیوان ناطق، یہ حیوان ناطق ہے تو اس میں مرد عورت سب شامل ہو گئے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے لیے نو ہے، حیوان ناطق متفقین بالحقائق، اس کی حقیقت ایک ہے. تو جیسے گھوڑا حیوان ساحل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مختلف، اس کی حقیقت مختلف ہے. تو یہ مناطق کے نزدیک تو نو ہوگا، لیکن اصول فقہ کے لحاظ سے یہ جنس ہوگا، کیونکہ مختلفین بالاغراض ہے. اس میں انسان کے جو ہیں افراد ہیں وہ عورت بھی ہے مرد بھی ہے. ٹھیک ہے. تو عورت کے اغراض الگ ہیں، مرد کے اغراض الگ ہیں. مرد جو ہے وہ امام بھی بن سکتا ہے، وہ جمعہ قائم کر سکتا ہے، اور جہاد وغیرہ میں بھی وہ آگے ہوتا ہے. جبکہ عورت کا مقاصد کیا ہے؟ وہ مرد کی بیوی بننا اور بچے پیدا کرنا اور گھر کے جو کام ہے وہ سنبھالنا ہے. ٹھیک ہے. تو اغراض دونوں کے مختلف ہو گئے. ٹھیک ہے. تو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ یہ نو اور فصل جو ہے اصول فقہ والا ہے، وہ مناطق والا نہیں ہے. ہر ایک کے الگ الگ جو تعریف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو 3 قسم ہو گئے. قولنا تخصیص الفرد، یہ تخصیص الفرد ہے جیسے زید. وی تخصیص النوع جیسے رجل. ٹھیک ہے. وہ تخصیص الجنس یہ جیسے انسان. اب ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ آپ نے تعریف کی تھی کہ وضع لمعنى معلوم لمسمى معلوم على انفراد، اکیلے کے لحاظ ہے، جبکہ رجل کے بہت سارے افراد ہیں. بھائی انسان کے بہت سارے افراد ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بحیثیت افراد کے نہیں بلکہ بحیثیت جنس کے نو اور رجل اس پر بحث ہونی چاہیے. تو پھر یہ خاص ہوگا، ورنہ یہ عام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو رجل اور انسان بحیثیت جنس کے، نہ کہ بحیثیت افراد کے، یہ خاص ہوگا. ٹھیک ہے جی. ہاں جب چلو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ رہے تھے. فصل فی الخاص، فصل خاص کے بارے میں، والعام کے بارے میں. فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم، ایسا لفظ ہے جو مقرر کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے، معنی بمراد یعنی صفت معلوم کے لیے. اولی مسمى معلوم، یا مسمى معلوم یعنی ذات معلوم کے لیے. الانفراد، اس حالت میں کہ اکیلا ہو. كقولنا فی تخصیص الفرد، اس کی 3 قسم. تخصیص الفرد جیسے زید. فی تخصیص النوع، تخصیص النوع جیسے رجل. فی تخصیص الجنس جیسے انسان. ختم جی. والعام، اب عام کی تعریف کر رہا ہے. کل لفظ ینتظم جمع من الافراد، ہر ایسا لفظ ہے ینتظم یشتمل، نیچے لکھا ہوا بھائی، یعنی جو شامل ہو جمع یعنی مجموع افراد کا. جمع من الافراد یعنی مجموع افراد کا. کل لفظ ینتظم جمع من الافراد، ہر ایسا لفظ جو شامل کرے فردوں کے مجموعوں کو. اما لفظاً، یا تو وہ مجموعہ لفظاً ہوگا جیسے قولنا مسلمون مشرکون، یہ لفظاً ہی جمع ہے. ٹھیک ہے. مسلمون کی جمع کیا ہے؟ مسلمون، آخر میں واو نون ہوگا. مشرک کی جمع مشرکون، یہ لفظاً ہوگا. اما المعنن، یا معنن کا قولنا من و ما، من اور ما، یہ بھی جمع پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن لفظاً نہیں، معنن. من ذو العقل کے لیے بولا جائے گا اور ما غیر ذو العقل کے لیے بولا جائے گا. ذو العقل کون ہے بھائی؟ 3 ہیں، انسان، جن اور فرشتے. مخلوقات میں 3 ہیں. ٹھیک ہے. تو
عام جو ہے اس کے 2 قسم ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ ہو گیا لفظاً اور معناً، جبکہ خاص کے 3 قسم ہیں، تخصیص الفرد، تخصیص النوع اور تخصیص الجنس، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب حکم کیا ہے؟ خاص من کتاب اللہ کا حکم کیا ہے؟ الخاص من کتاب اللہ وجوب عمل بھی، خاص من کتاب اللہ یہ ہے کہ واجب ہے اس کو عمل کرنا، لا محالتاً، ہر حالت میں، ہر صورت میں، یعنی ضروری اس پر عمل کرنا ضروری ہے بھائی۔ فَإِنْ قَابَلَهُ خبر واحد او القیاس، اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد اور قیاس آ جائے، بھائی کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے، ٹھیک ہے، خبر واحد یا کسے بولتے ہیں؟ حدیث کے 3 قسم ہیں، خبر متواتر، خبر مشہور اور خبر واحد، ٹھیک ہے۔ روایت کے لحاظ کے احادیث کے 3 قسم ہیں، خبر متواتر، خبر مشہور اور خبر واحد۔ خبر متواتر اس کو بولتے ہیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی ہم جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ احادیث وغیرہ روایت کے ذریعے پہنچی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی نے سنا، تابعی نے سنا، تابعی نے، پھر علماء نے، ایسے چلتے چلتے نبی ہمارے یہاں یہ احادیث وغیرہ پہنچی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ روایت جب دور حدیث پورا کریں گے، آپ کو جب سند دی جائے گی، آپ کو اجازت دی جائے گی، اس میں یہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کس سے مجھ سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، میں نے کس سے پڑھا، ایسا پڑھ چلتے چلتے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ جائے گی۔ تو یہ روایت کے ذریعے آتے ہیں۔ تو اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی حدیث اتنے لوگوں نے سنی ہے جس پر اجماع علی الکذب، عقل جس کو محال سمجھے، یعنی اتنے لوگوں نے سنی کہ اس پر جھوٹ پر اتفاق محال سمجھے۔ بھائی آپ دیکھیں، ایک آدمی آپ کے آ رہا ہے دوسری جگہ سے، تو وہ آدمی آپ کو بولتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی وہاں پہ زید جو ہے قتل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ایک آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، پھر دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، اور بلکہ 15-20 لوگ آپ کو یہ بتائیں کہ زید کا قتل ہو گیا ہے، تو 20-30 لوگ اگر بولیں گے تو ہمیں بات یقینی ہو جائے کہ زید کا قتل ہو چکا ہے، کیونکہ اتنے لوگ ایک دفعہ جھوٹ بولنے پر نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اجماع علی الکذب جس کو عقل محال سمجھے، مشکل سمجھے، تو اس کو خبر متواتر بولتا ہے، یعنی اتنے لوگ صحابی کے بعد، کیونکہ صحابی تو قطعی ہے، وہ ایک بھی وہ دلیل ہے، صحابی کے بعد تابعی، اتنے لوگ سنیں کہ اس کا اجماع علی الکذب محال ہو جائے، پھر یہ روایت مشہور چلتی ہم تک پہنچ جائے اسی حالت میں، تو اس کو خبر متواتر بولا جائے گا، اور اس کا یقینی ہونا، صحیح ہونا یقین ہے۔ اچھا، خبر مشہور بولتے ہیں کہ صحابی کے بعد اتنے لوگ ہوں اس پر کہ 3 سے کم نہ ہو روایت کے لحاظ سے کسی بھی دور میں، تو اس کو خبر مشہور بولا جائے گا، اور خبر واحد اس کو بولا جائے گا کہ جس کو 3 سے کم لوگ جس کی روایت کریں تو وہ خبر واحد ہو۔ تو خبر واحد میں احتمال ظن کا ہوتا ہے، خبر مشہور میں ظن کا احتمال کچھ کم ہوتا ہے، اور خبر متواتر میں کذب کا احتمال بالکل نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک ہے، تو اب کتاب اللہ کے مقابلے میں اگر خبر واحد آ جائے، ٹھیک ہے، اور یا قیاس آ جائے، تو پہلے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو آپس میں ایسے عمل کریں گے کہ قیاس پر خبر واحد پر بھی عمل ہو جائے، اور کتاب اللہ پہ ایسی طرح عمل ہو جائے کہ کتاب اللہ کے حکم میں تغیر نہ ہو، تبدیلی کرنی نہ پڑے، تو پھر دونوں پہ عمل کیا جائے گا۔ اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ کتاب اللہ اور خبر واحد یا قیاس کتاب اللہ کے اس طرح مقابلے میں آ جائے کہ اگر ہم دونوں پر عمل کرنا چاہیں تو دونوں پہ عمل مشکل ہو جائے، کتاب اللہ کا حکم کو تبدیل کرنا پڑے گا، تو ہم قیاس اور خبر واحد کو چھوڑ دیں گے، بلکہ خاص من کتاب اللہ پر عمل کریں گے، یہ بتا رہے ہیں۔
حکم الخاص، اور حکم خاص کا من کتاب اللہ وجوب عمل بھی لا محالتاً، واجب ہے اس پر عمل کرنا ہر صورت میں. فإن قابلہ خبر واحد، اگر اس کے مقابلے میں آ جائے خبر واحد، اول قیاس یا قیاس آ جائے، فإن امکن جمع بینہما، اگر ممکن ہو اس کو دونوں پر جمع کرنا، بدون تغیر الحکم فی خاص، بغیر کسی تغیر کے یعنی تبدیلی کے خاص کے حکم کو، خاص کے حکم میں تبدیلی کے بغیر دونوں پہ عمل کرنا کر سکیں، یعمل بہا بہما، تو ان دونوں پر عمل کیا جائے گا، دونوں پر عمل کیا جائے گا بھائی. وإلا، اگر ایسا ممکن نہیں ہو، یعمل بالکتاب، تو پھر عمل کیا جائے گا خاص من کتاب اللہ پر، خاص من کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا. وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، اور چھوڑ دیا جائے گا جو اس کے مقابلے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو خبر واحد اور قیاس اگر خاص من کتاب اللہ کے مقابلے میں آ جائے تو پہلے یہ کوشش کی جائے گی کہ دونوں پر عمل کیا جائے گا اس طرح کہ خاص من کتاب اللہ میں کوئی تغیر واقع نہ ہو. اگر ایسا نہیں ہو تو پھر قیاس اور خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ خاص من کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، واللہ اعلم بالصواب.